अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जो आने वाला दिन है, वो अच्छा और बेहतर गुजर सके। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पर बेजा बहस और बेजा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहस में इजाफा होता जाता है। आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होता है, चाहे बात पर्सनल ज़िंदगी की हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की हो। जब आप बेजा बहस करेंगे, बेजा गुफ्तगू करेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर मसलहतन खामोश हो जाना सबसे बड़ी हिकमत है। तो आप खामोशी इख्तियार कीजिए। जहां आपको पता हो कि आपको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेहतर यही है कि जो सामने वाला आपको बता रहा है आप उसकी बात गौर से सुने और वहां आप खामोशी इख्तियार करें। जब आप बेजा बहस करेंगे, कम इल्मी का मुजाहरा करेंगे, तो लोग आपको बेवकूफ़ भी समझेंगे और आपसे दूर रहने की भी कोशिश करेंगे। तो अक्सर औकात ये भी होता है कि घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइव्स हैं उसमें बहस मुबाहिसा हो जाता है, काम की बुनियाद पे हम लोग एक दूसरे से बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें अपनी जगह, आप अपने पॉइंट सामने रखिए, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, घर में लड़ाई झगड़े हों, लेकिन एक हद तक आके आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और जो शर है उससे बच सकें। क्योंकि अल्लाह ताला शर को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला जो लड़ाई झगड़ा है उसे पसंद नहीं करता। तो हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, अपनी ज़िंदगी में भी बेजा गुफ्तगू से परहेज़ करें, कम बात करें, कम अल्फाज का इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी बात करें और अच्छी सोच का इजहार करें। तो हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो कोरोना की जो सूरत हाल है मुल्क भर में इंतहाई ख़राब होती जा रही है। हालात लगता है कि बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन में नरमी की बातें हो रही हैं, ताजिरों की जानिब से बारहा ये कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर मार्केट्स को ओपन कर दिया जाए, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर मार्केट्स ना खोली गई तो हमारा जो कारोबार है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। घरों में लाले पड़ गए हैं और आगे ईद भी है, तो लोग भी इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कब मार्केटें खुलें और अपनी शॉपिंग्स को वो कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या होगी और क्या हमें हालात नज़र आते हैं, आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स लेते हैं कि कहाँ पर केसेस की क्या तादाद है। हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हुसैन अहमद, तो बताइएगा सबसे पहले तो केसेस की तादाद कैसी है, कहाँ तक पहुँचा डेथ टोल और रिकवरीज की तादाद क्या है इस वक्त तक? जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये तादाद में जो इजाफा है उसकी दो वजूहत जो है वो सामने आ रही हैं। एक वजह जो है वो ये है कि लॉकडाउन में जो नरमी है उसका फ़ायदा उठाते हुए शहरी जो है वो चूँकि घरों से निकल आते हैं, सड़कों पर आते हैं, सब्ज़ी मंडी खुली हुई है, इसी तरह जो दीगर छोटे मोटे जो कारोबार है वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से केसों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब वजारत सेहत ये कहती है कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। पहले 5,000 थी, अब 9,500 टेस्ट रोज़ाना होते हैं। तो जितने टेस्ट ज़्यादा होंगे उतने केसेस भी जो है वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त तक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो ताज़ा आदाद शुमार जारी हुए हैं उसमें 21,501 मरीज़ अब तक पूरे मुल्क में हो चुके, जिनमें से एक्टिव केसेस की तादाद 15,233 है। अगर हम रिकवरी की बात करें तो रिकवरी की जो है वो अच्छी पोजीशन जा रही है। अभी तक 5,788 मरीज़ जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमवात भी जो है वो काफ़ी हो चुकी हैं। 24 अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और 486 जो है वो तादाद पूरे मुल्क में हो चुकी है टोटल अमवात की। केसों की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता शाम तक जो है वो हमने देखा कि सिंध एक मरतबा फिर तेज़ी से आगे निकल गया था, और 300 से ज़ायद जो है वो केस जो है वो सिंध में ज़्यादा थे पंजाब की निस्बत। लेकिन अब आज सुबह जो ताज़ा आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक 8,100 केसेस दोबारा पंजाब में हो गए, पंजाब आगे चला गया, और 7,800 केसेस जो है वो सिंध में है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 3,200 केसेस हैं, जबकि हुसैन अहमद ये बताइएगा, जो नादरा दफातर हैं उनको खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो क्या SOPs वगैरह डिज़ाइन किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, अगर लोग वहाँ पर जाएँ और ख़ुद नादरा के जो हुकाम है, जो अमला है, उनके लिए?
جی بالکل, گزشتہ روز تو جو ہم نے دیکھا تھا اس میں تو کافی پریشان کن صورتحال تھی, چونکہ پہلے دن نادرا کا دفتر جب کھولا اس لاک ڈاؤن کے بعد تو خواتین کی خاصی تعداد وہاں پر پہنچ چکی تھی, کیونکہ احساس پروگرام کے ذریعے جو انگوٹھوں کی نشاندہی کے حوالے سے جو عمل درآمد تھا اس کے تحت جو ہے وہ خاصی تعداد میں جو ہے وہ خواتین ہم نے دیکھی. وہاں پر ایس او پیز پر بھی اس طرح عمل نہیں کیا گیا, کیونکہ وہاں پر واک تھرو گیٹ لگائے گئے, سینیٹائزر لگائے گئے, وہاں پر گلوز بھی دیے گئے, لیکن رش بہت زیادہ تھا. رش کو جو ہے وہ انتظامیہ کم نہیں کر سکی, اور آج جو ہے وہ نادرا کی جانب سے یہ آیا تھا کہ آج اس پر مکمل عمل درآمد ہوگا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیکیورٹی اداروں سے بھی جو ہے وہ مدد لی ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں, اور جو لائنیں ہیں ان کو ذرا وقفے سے رکھ کر جو ہے وہ خواتین کو اور دیگر جو مرد حضرات ہیں ان کو وہاں پر کھڑا کر کے اس پورے پروسیس کو جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو گزشتہ روز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی کافی کوشش کی گئی, لیکن رش کی وجہ سے کافی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال سی, لمبی لائنیں جو ہے وہ پورا دن رش بہت زیادہ لگ رہا ہے. تو یہ صورتحال یقینی طور پر تشویشناک ہے کہ ایک تو رش بہت زیادہ ہے, اور پھر دفاتر اگر کھولے گئے ہیں تو لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرے. دوسری طرف تاجر برادری بار بار یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ مارکیٹس کو ایس او پیز ڈیزائن کر کے جب تمام چیزوں کو کھول دیا گیا ہے تو مارکیٹس کھولنے کی بھی, دکانیں کھولنے کی بھی اجازت دی جائے. تو اس حوالے سے کیا ایکشن پلان تیار کیا جا رہا ہے, کیا خبریں آ رہی ہیں؟ جی بالکل, تاجروں کی گزشتہ روز جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ وہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنا کاروبار کھولیں گے, کیونکہ آگے عید بھی آ رہی ہے, عید کا ان کا سیزن ہوتا ہے. گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے واضح طور پر حکومت کو کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نہ صرف نرمی کرے بلکہ ہمیں اپنے کاروبار کھولنے دیے جائے, ورنہ ہمارا جو ہے وہ پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے اور مزید نقصان ہوگا. تو اب یہ جو 10 تاریخ ہوگی, 9 تاریخ کو تو لاک ڈاؤن ویسے بھی ختم ہو رہا ہے جو دی گئی تھی حکومت کی طرف سے جو ڈیٹ, لیکن 10 تاریخ سے اب یہ 10 تاریخ انتہائی اہم ہو گئی ہے. اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا حکومت تاجروں کے مطالبات مانتی ہے, نرمی کرتی ہے, یا پھر تاجر جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ تمام کاروبار کھولیں گے. اب 10 تاریخ کا انتظار رہے گا, تاہم تاجروں کی جانب سے موقع سامنے آ گیا اور پلان کے ساتھ اترنا ہوگا, نرمی نہیں برتنی ہوگی, تبھی جو ہے نا وہ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. جو بھی اگر کھولنے کی اجازت بھی دی جائے تو ان پر ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا وہ لازمی ہوگا. بہت شکریہ حسین احمد, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اپنا رکھیے اور تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے فیلڈ میں رپورٹنگ کے لیے جائیے. ہمارے ساتھ ہمارے جو ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. شومن کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. ڈاکٹر نگہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ کنسلٹنٹ ہیں آغا خان ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر اون رضا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر ہیں وبائی امراض کے. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. سب سے پہلے جو کورونا کے اب جو کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے, پہلے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو کم کیا گیا تھا, اب دوبارہ انکریز کیا گیا ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے لیے آئیڈل ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے؟ ابھی 9,500 کے قریب ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیا یہ کافی ہیں ڈاکٹر اون رضا صاحب؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال سے ہمیں ٹیسٹنگ کیپیسٹی مزید بڑھانی چاہیے, جس طرح گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. انیشیلی جس طرح بھی میں نے سنا بھی کہ پہلے تقریباً 4,500 تھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی اور اب 9,000 کے قریب ہے. سو اس کے اندر ایک چیز جس کا رول ہو سکتا ہے کہ جو کیس ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑی سی ہم مزید ریلیکس کریں اگر گورنمنٹ, تو اس کے ساتھ ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی فیور کے ساتھ, کیونکہ اب تو یہ لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے جس طرح لاہور اور کراچی کے اندر خاص طور پہ, اسی طرح پشاور کے اندر بھی. تو ہمیں اپنی کیس ڈیفینیشن جو ہے وہ ریلیکس کر کے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. ڈاکٹر نگہ شاہ صاحبہ, ابھی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے اس میں کس حد تک ہمیں اضافہ کرنا ہوگا؟ یومیہ کتنے ٹیسٹ کرنے چاہیے ابھی اس وقت؟ بیسکلی تھینک یو ویری مچ, آپ نے انوائٹ کیا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو آج کل ہم سب کے ذہنوں پہ اور زندگیوں میں بہت زیادہ حاوی ہے اس پہ ڈسکس کر رہی ہیں. تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی آئیڈیلی پاپولیشن کے اوپر ہوتی ہے. ہماری ٹوٹل اب تک آئی تھنک اراؤنڈ 2 lakhs تک یہ لوگ کر چکے ہیں اور دن کی 5-6 ہزار 7-8 ہزار اس طرح سے ہو رہی ہے. لیکن پر ملین پاپولیشن پہ آئیڈیلی 10 to 20,000 ہونی چاہیے, جو بہت کم ملکوں میں ہو رہی ہے. ایون ایڈوانس ورلڈ میں بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے. اور بہت زیادہ جب لوگ سمٹمز میں آتے ہیں کہیں کہیں تو وہ سسٹم ہے کہ صرف اس میں ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ٹیسٹنگ کے ساتھ ایک اور چیز جو WHO کہتا ہے وہ ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ نا.
کہ آپ ٹریس کریں کہ وہ جس کا بھی پازیٹیو آ رہا ہے وہ کتنے اور لوگوں میں کانٹیکٹ کر چکا ہے. خدا نخواستہ جیسے ہمارے ڈاکٹرز میں آج کل پازیٹیو آ رہا ہے تو ہاسٹلس میں اگر رہتے ہیں ڈاکٹرز یا نرسیں تو میں نے سنا ہے کہ ہاسٹلس میں بہت پھیل رہا ہے تیزی سے, اس وجہ سے نرسز میں بھی آ رہا ہے, ڈاکٹرز میں بھی آ رہا ہے. دوسرا اگر وہ پیشنٹ سے کانٹیکٹ ہوئے ہیں ان کے پیشنٹ سے اپنے کولیگ سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم نہ آئے خدا نہ خواستہ کہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس یا میڈیکل کمیونٹی سورس آف اسپریڈ بنے. اس سے پہلے کم از کم میڈیکل کمیونٹی کو سیف کرنے کے لیے بھی اور عام پبلک کو سیف کرنے کے لیے بھی ہماری یہ گورنمنٹ سے التجا ہوگی کہ میڈکس کو سب کو آپ کریں, ٹیسٹ کریں, ضرور کریں, بیکاز وہ وقت کے لیے ویٹ نہیں کریں کہ کوئی مسئلہ ہو جائے. اس میں آپ کو جیسا ابھی میں نے سنا ہے کہ اس طرح سے کریں کہ جس میں رسک فیکٹرز ہوں یا سمپٹومیٹک ہو یا اس کا کوئی کانٹیکٹ ہوا ہو تو صرف ان کو ٹیسٹ کریں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میڈکس کو, تمام میڈکس کو آپ کریں تاکہ آپ کا بعد میں آپ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. جیسے لیڈنگ ہاسپٹل وہاں بند کر دیا, پشاور کا 50% لوگ ڈائنی وارڈ کو اٹھاتا تھا. بچے تو پیدا ہوں گے نا, ماں بچے کی کمپلیکیشنز کو کیسے پھر ڈیل کریں گے آپ. لاک ڈاؤن ہاسپٹلز میں نہیں ہونا چاہیے, خدا کے لیے وہ ٹائم نہیں آنے دیں کہ ہاسپٹلز میں لاک ڈاؤن ہو. کمیونٹی کا لاک ڈاؤن کا نقصان میں مانتی ہوں بہت ہے اور غربت بھی بہت ہے, وہ اور سب ویسے کچھ بھی ہے, جس حساب لیکن سے اس طرح ہماری سے لاک یہاں ڈاؤن پاپولیشن ہے اس حساب سے میڈیکل فیسلٹیز کم ہیں اور جو عملہ ہے وہ بھی کم ہے, تو اگر یہ متاثر ہوں گے تو اور زیادہ اس وبا پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر عون رضا صاحب, ایک تو جو ویو ہے جو مسلسل تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کیسز کی تعداد میں, پریڈکشنز یہی تھیں کہ 18 مئی تک ایک ویو آئے گا کہ بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ کیسز رپورٹ ہوں گے, تو کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے یا لاک ڈاؤن میں نرمی دیکھی گئی یا پھر پریکاشنری میجرز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, یا جیسے کہ ابھی ڈاکٹر نگہت نے کہا کہ ٹریس نہیں کیا جا رہا کہ سورس کون ہے, تو وجہ اس کے پیچھے بنیادی کیا ہے ڈاکٹر عون رضا صاحب؟ جی, ایک تو اس میں جو نیچرل کورس آف ڈیزیز ہے, ایک تو اس کا بھی عمل دخل ہے, دوسرا ہمارے ہاں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کچھ تو ریلیکس کر دیا گیا. آبویسلی اس کی فائنینشیل ریزنز ہیں, معاشی جو بھی صورتحال ہے ہمارے ملک کی. کچھ ہمارے عوام بھی شاید اس طریقے سے اس کو سیریس نہیں لے رہے. ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہیں کرونا وائرس کو لے کے کہ شاید واقعتاً صحیح ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ڈفرینٹ تھیریز آبویسلی لوگ ہم بھی سن رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں ایک مین ریزن فیکٹر لوگوں کا غیر احتیاطی رویہ ہے جو کہ وہ پراپر عمل نہیں کر رہے, خاص طور پہ جس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاتھ ملانے سے گریز نہیں کرتے اور رش والے جگہوں پہ ابھی بھی جا رہے ہیں. اور جو ایس او پیز اسپیشلی مساجد کے اندر یا جس طرح بھی نادرہ کے دفاتر میں ہم نے دیکھا رش آپ کی اسی ویڈیو میں, تو اس میں یہ لوگوں کا بھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک سیریس تھریٹ ہے اور اس کے اندر جو گورنمنٹ یا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو مشورہ دے رہے ہیں اس پر عمل کریں. اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں, سیف ڈسٹنس رکھیں 1 سے 2 میٹر کا, اور اگر ہینڈ ہائیجین یا ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے تو اس پر سختی سے عمل کریں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور جس طرح لاک ڈاؤن آگے مزید نرم ہونے جا رہا ہے تو ہم اس میں مزید اضافہ دیکھیں گے اور کافی زیادہ جو کہ صورتحال اس وقت خطرناک ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ صورتحال اس لیے بھی شاید خطرناک ہو رہی ہے ڈاکٹر نگہت شاہ صاحبہ کہ اب لوگوں کو اس حد تک جو خوف ہے یا جو پریکاشنری میجرز پر عمل کرنا تھا وہ نہیں کر رہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھلے تو اپنی شاپنگز پہ جائیں, اپنے جو بھی پینڈنگ کام ہیں ان کو نمٹائیں اور کریں. تو یہ ہمارے یہاں ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاید اتنی زیادہ برے حالات نہیں ہوئے جتنے ہم نے دیگر ممالک میں دیکھے, تو لوگوں میں سے ڈر اور خوف یا جو احتیاط کرنی تھی وہ فیکٹر بھی ختم ہو گیا ہے. جی دیکھیں, مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں کبھی بھی تعلیم اور صحت جو ہے وہ پرائیورٹی ایشوز نہیں رہے ہیں. اس میں جیسے ہیلتھ ایشوز آتے ہیں یا ایمرجنسیز یا کرائسس تو ایک ڈرل یا کیا کہنا چاہیے ایک سیمولیشنز جو ہوتے ہیں جیسے فوج کرتی ہے کہ اپنا بحری جہازوں کا بھی ایک سیمولیشن کرتی ہے, ایک وہ پورا ایکسرسائزز ہوتے ہیں ان کے, تو سب لوگ اس حساب سے فٹ اور اپنی لائنز پہ اور اپنے ڈسپلن سے
से एक चीज़ कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ये डिफिशिएंसी रही है कि हेल्थ में और एजुकेशन में क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोग इस तरह से समझेंगे नहीं, और हम अनफॉर्चुनेटली एक मुश्किल तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखना चाह रहे। जैसे दूसरे मुल्कों में हुआ है, हम उनसे सीख लें कि ये कोप अप नहीं कर सके। अच्छे अच्छे मुल्क जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, जिनके हॉस्पिटल सिस्टम्स अच्छे थे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिनके ऑप्टिमम थे, वहाँ पर नहीं हो सका। तो हम अपने फ्रिजाइल सिस्टम पे ये बोझ किस तरह से डाल रहे हैं, और खुदा न खास्ता ये चीज़ सही ना हो कि हम ये सब इस तरह से एक्सपीरियंस करें कि बहुत ज़्यादा अमवात बढ़ जाएं और हम फिर उस चीज़ को सहार नहीं सकें। दूसरी तरफ ये कि आप समझते हैं कि डॉक्टर ओन साहब अभी जो सिचुएशन है उसमें जो नादरा के दफातर एक तो खोले गए हैं, दूसरी बात ये सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ स्टोर्स वगैरह भी जब खोले गए थे तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उनको सर्कल्स बनाए गए कि आप यहाँ पे दूर से खड़े हों। फिर जब एहसास प्रोग्राम में हमने देखा कि वो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी तो लोगों को मार मार के हटाया गया। बहरहाल उस पर बहुत एतराज़ हुआ, लेकिन फिर भी लोगों को खुद से समझ में नहीं आई। अब इस तरह से जो दफातर खोले जा रहे हैं वहाँ पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जब लोगों का रश लगेगा, झमकट्टा लगेगा, मार्केट्स में लोग इकट्ठा होंगे, तो आप समझते हैं कि इस पर काबू पाना फिर आसान रहेगा? हाँ जी, नहीं, मेरे ख्याल से तो उस वक्त इसमें इसके बढ़ने का अंदेशा है। सो इसीलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से है। एक तो उन लोगों पर भी जो वो ऑफिसेज़ में हैं नादरा, जो कि गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का रोल आ जाता है कि वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाएं उन तमाम SOPs पर जो कि जारी किए गए हैं ऐसी तमाम सिचुएशंस में। और दूसरी तरफ आवाम के ऊपर भी मेरे ख्याल से कि वो ज़िम्मेदारी उतनी ही आयद होती है जिस तरह से गवर्नमेंट के इदारों पे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। और मेरे ऐसी हजूम वाली जगह पे मेरे ख्याल से कि सबको मास्क पहनने चाहिए, चाहे वो कपड़े का मास्क ही हो, क्योंकि वो उससे फ़ायदा उसका ये है कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैंने मास्क पहना हुआ है तो मैं ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, कम से कम खांसी या उसके ज़रिए, छींक के ज़रिए। कांटेक्ट के साथ जो कि छूने से ट्रांसमिशन है वो तो बहरहाल मौजूद रहेगी, लेकिन कम से कम उससे एक बेनिफिट ये हम हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेरा मशवरा तो आवाम के लिए यही होगा कि ऐसी जगहों पर अव्वल तो अवॉइड करें जाना, और अगर जाना नागुज़ीर है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। खुदारा ये टाइम इस चीज़ को सीरियस लें और इस पे सख्ती से अमल करें जो भी हिदायत मिल रही हैं। लेकिन एक और चीज़ हो रही है ना, देखें SOPs तो डिज़ाइन कर दी गई हैं लेकिन उस पर लोग अमल दरामद नहीं करते। हमने देखा मसाजिद के लिए SOPs बनाई गई, लेकिन ज़्यादातर जो मसाजिद हैं उनमें SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद नोटिस लिया क्योंकि आवाम इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। अब SOPs पर अमल करना कितना ज़रूरी है, आवाम को समझना, और फिर हुकूमत अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो किस तरीके से करवा सकती है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो, हमारे जो मेडिकल फोर्स है उसके ऊपर और ज़्यादा बर्डन ना आए और हमारे यहाँ जो है ना इस वबा पे काबू पाना किसी हद तक मुमकिन हो। डॉक्टर निगहत साहिबा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल से हमें हर रिसोर्स को टैप करना चाहिए। हुकूमत पे आम लोगों का अनफॉर्चुनेटली इतना भरोसा नहीं होता है। वो समझते हैं कि कोई हिडन एजेंडा है, कोई साजिश है, कोई ये है, कोई वो है। तो आई थिंक कि जिन जिन चीज़ों पे उनके बिलीव्स हैं उन एजेंसीज़ को टैप करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजियस स्कॉलर्स पे बहुत लोगों का एतकाद होता है, तो उनके ज़रिए से मस्जिदों में ऐलान करा देना चाहिए। जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंपेन्स कराते हैं या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की, तो हम ये सोर्सेज कभी कभी यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, ये सब घर घर में जाके जो भी इनके यूनियन काउंसिल में घर हैं, 100 घर हैं, 25 घर हैं, जितने भी हैं, उनमें जाके ये कहानियों की शक्ल में बताएं। जैसे पहले ज़माने में जब ये इतना सोशल मीडिया और
اور یہ وہ سب نہیں ہوتا تھا تو یہ چیزیں کی جاتی تھیں. اس سے جو آپ کا جتنے بھی کویشچن آنسرز اس پہ ہوتے ہیں, جو ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائی جائیں کہ دیکھو وہ مریض بالکل ٹھیک تھا یا وہ ڈاکٹر بالکل ٹھیک تھا, اس کو اس طرح سے مرنا نہیں چاہیے تھا اور وہ پھر بھی اس نے احتیاط نہیں کی یا whatever, تو وہ اس چیز میں ختم ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں لوگوں کو, چاہے وہ ویڈیوز ہوں, پکٹورل ہوں. تو ہمیں راستے نکالنے چاہیے. حکومت بھی کہہ رہی ہے, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اور لوگ بھی, سب لوگ کہیں, ریلیجیس اسکالرز کہیں, خدا نہ خواستہ جس کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے وہ پھر بہت ہی زیادہ پینفل ہوتا ہے, اور وہ بھی جو پریونٹیبل ہو. اگر کسی ینگ آدمی کو, ایون 50s میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ینگ لوگ ہیں, ان کو ایسے مرنا نہیں چاہیے. جو چیز ٹوٹلی پریونٹیبل ہو, جس کو ہم بچا سکتے ہیں. اور ابھی تک ہمارے بہت برے نمبرز نہیں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جا رہے ہیں. سو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اور اس چیز کو, میسیجز پہنچانے کو, ایڈوکیسی کو, ڈور ٹو ڈور میسیجنگ کو اسٹرینتھن کریں. وہ ورکرز یوز کریں جو پولیو کے لیے جاتے ہیں, وہ پولیو کا بھی کریں, یہ بھی کریں. ویکسینیشن اور یہ چیزیں بھی میں یہ کہنا چاہوں گی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو ایزی لینا شروع ہو گئے. ہمیں اس کو ایزی نہیں لینا, ہم اس ویو کا انتظار نہ کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک میں دیگر ممالک میں جتنے ورس حالات ہوئے ویسے حالات ہوں, لیکن ہمیں ابھی اس کو ایزی نہیں لینا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. دوسری طرف یہ ڈاکٹر عون رضا صاحب کے پیٹرنز کیونکہ چینج ہو رہے ہیں, اٹس اے نیو وائرس, تو کیا کہا جا رہا ہے, کیا ابھی کچھ جو رپورٹس آئی تھی WHO کی طرف سے بھی, اس میں بھی کہا گیا کہ کچھ مزید اور بھی سمٹمز ہیں جو کہ شو ہو رہے ہیں, جس میں ڈائریا وغیرہ بھی ہے. تو کس طرح کے سمٹمز میں کچھ ابھی چینجز آئے ہیں کیا, یا وہی جو نزلہ, کھانسی اور دیگر چیزیں بتائی جا رہی تھی ابھی اسی پہ ہم جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ جی, اس کے سب سے کامن جو سمٹمز ہیں اس میں بخار شامل ہے, جس طرح ہمیں معلوم ہے, کھانسی, گلا خراب, اور پھر اس کے ساتھ آگے جو مزید سمٹمز ہیں اس کے جو کہ نئے, وہ سردی, کپکپاہٹ یا جسم میں درد ہیں, باڈی ایکس, مسل ایکس بہت سیویئر ہوتی ہیں. اور کچھ پرسنٹیج میں تقریباً 25 to 30% میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں جو معدے کے سمٹمز جیسے ڈائریا, لوز موشنز اور وامٹنگ بھی کچھ ان مریضوں میں دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے جسم پر ریش بھی نوٹ کیے ہیں کچھ کیسز کے اندر, جس کے اندر انہوں نے کرونا وائرس ڈائگنوز کیا, تو اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے 3 سے 4 قسم کے مختلف قسم کے ریشز بھی باڈی پہ دیکھے ہیں. تو یہ اس کے مختلف علامات ہیں, لیکن ابھی بھی کامن جو سمٹمز ہیں وہ سب سے پہلے جب سٹارٹ ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے, تو وہ بخار اور گلے خراب سے ہی اس کے زیادہ تر جو ہیں سمٹمز وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ابھی اس وقت بھی. صحیح ہے. ڈاکٹر نگہت, آپ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے ابھی بھی لوگوں کو اور خاص طور پر حکومت کو کہ ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے ہمیں اس وبا پر قابو پانا ہے؟ دیکھیں, پریونشن آسان ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ بہت پینفل ہے, بچاؤ کی تدابیر بہت سمپل ہیں. گھر میں رہنے میں کیا مشکل ہے؟ آئی تھنک کہ ہم گھر میں رہیں, نئی چیزیں سیکھیں, چاہے وہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, چاہے میوزک ہو, اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. آج کل لوگ بیکنگ کا, بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہیں. ہم زندگی کو تھوڑا سلو لے لیں. رمضان بھی ہے, سمپلسٹی کا سبق بھی ہے. عید اگر ہم نے سمپل طریقے سے منا لی تو کیا ہو گیا, 10 ڈشز نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا. زندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. سمپل کپڑے پہن لیے, اس دفعہ شاپنگ نہیں کی, کوئی بڑی بات نہیں ہے. بچوں کا تھوڑا ہوتا ہے کہ بچوں کو ضرور نئی چیزیں دینی چاہیے, یہ وہ, ان کو بھی ماں باپ کا ٹائم, پیار, اس چیز کا نیبل بدل ہو سکتا ہے. سو دیر مینی آلٹرنیٹیوز. ہم میڈیسن میں بھی آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں, میسیجز میں بھی آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں, گھروں میں بھی آپ انٹرسٹنگ زندگی کریں اور بچائیں, خود کو بچائیں. بچاؤ آسان ہے, ڈونٹ گیٹ انٹو اٹ. آپ آگ میں جلے نہیں. ہم لوگ کرائسس فائٹرز ہیں. کرائسس ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں اب کیا کریں, اب کیا کریں. تو کرائسس میں نہ جائیں, اس سے بچیں, بچ سکتے ہیں. ابھی بھی بہت زیادہ ہم نے مطلب اتنی خرابی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم بچ سکتے ہیں. ہم سب کو مل کے ہمیں بچانا ہے, اپنے لوگوں کو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی جنریشن کو, اپنے ملک کو. تھینک یو. جی بالکل بالکل ایسے. ڈاکٹر عون, آپ کا میسیج کیا ہوگا؟ جی بالکل, میرا خیال ہے اینڈ پہ یہی, جس طرح ڈاکٹر نگہت نے باتیں کی, یہی والی بات ہے کہ ابھی ٹائم ہے, ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے مزید پھیلنے سے اور اس کو مزید سخت ہم مزید اموات دیکھنے سے بچ سکتے ہیں. سو گھر پہ رہیے, اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں, ہم سب کو بھی محفوظ, جو ہیلتھ کیئر ورکرز آپ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں گے.
اور یہ واقعی اس آج کل مشکل نہیں ہے، لیکن اگر جانا ناگزیر ہے تو احتیاط، پلیز احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں، بیسک جو کھانسنے کے آداب ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، ان پر عمل کریں، اور ہم سب مل کے اس سے فائٹ کر سکتے ہیں. اور ہاتھوں کی صفائی جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں بارہا کہ ہاتھ دھوئیں بار بار باہر سے آئیں گھر پہ، تو ان چیزوں کی احتیاط کریں بیسک، کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے، ویکسین ابھی دریافت نہیں ہوئی اور ہمیں معلوم نہیں کہ کب تک ہوگی. تو اس لیے ہم اس انتظار میں نہیں رہ سکتے کہ ویکسین آ جائے گی یا ٹریٹمنٹ ڈسکور ہو جائے گا تو چلیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے، اور ہمیں کوئی نیئر فیوچر میں بھی نظر بھی نہیں آ رہی ہوپ ایسی. تو بہتر ہے احتیاط. بالکل، سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا اس وقت علاج ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نگہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر اون رضا صاحب، آپ نے وقت دیا. بہتر ہے کہ دیکھیں آپ جتنی حفاظت اپنی جان کی کر سکتے ہیں خود کوئی اور نہیں کر سکتا، تو احتیاط اپنی جان کے لیے کیجئے، اپنے پیاروں کے لیے کیجئے، کیونکہ آپ کی صحت کے ساتھ آپ کے گھر والوں کی صحت بھی جڑی ہے، اور اگر آپ افیکٹ ہوتے ہیں اللہ نہ کرے تو آپ کے گھر والے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو خاص طور پر احتیاط برتیے، اور کوئی آپ کو آ کے زبردستی تو یہ چیزیں نہیں کروا سکتا کہ ماسک پہنا سکتا ہے یا ہاتھ دھلوا سکتا ہے، یہ آپ کو خود کرنا ہے، اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے کیجئے. اسی بات پر یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان. صبح سویرے پاکستان.